آئے ہو کہ یہ خوشبو جنت میں بھی میسر نہیں ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم تو ذکر آل محمد سے ہو کر آئے ہیں، یعنی ذکر آل محمد کی خوشبو ایسی ہے جو جنت میں بھی یہ میسر نہیں ہے، اور جنت ہی ذکر آل محمد سے بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے، روایت میں موجود ہے کہ جنت کے دروازے پر جب دق الباب کیا جاتا ہے، اذا جنت قالت یا علی یا علی یا علی، جب جنت کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو جنت میں آواز آتی ہے یا علی یا علی۔ یہاں پر آغا جوادی عاملی جملہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے استاد آغا محمد حسین طباطبائی سے، تفسیر میزان بہت بڑی تفسیر ہے اس وقت عالم اسلام کی، سنی شیعہ دیوبندی جس فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ اس تفسیر کو معتبر جانتا ہے۔ کہا کیوں یا علی یا علی کی صدا بلند ہوتی ہے؟ کہا جس کا گھر ہوتا ہے اسی کے گھر والے مالک سے بلایا جاتا ہے، یعنی گھر علی کا ہے تو اسی نام سے بلایا جائے گا۔ اسی لیے کہنے والے نے عجیب جملہ کہا تھا، امام صادق کی یہ روایت موجود ہے، اور مولا نے کہا کہ آ کر میرے جد علی کو کسی نے کہا کہ یا علی آپ کا بابا جنت جائے گا۔ علی مولا نے سن کر انسنا کر دیا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، جب تیسری مرتبہ کہا نا تو مولا علی کو جلا لایا، اور ایک مرتبہ کہا لگتا ہے تو میرے رسول اللہ کی روایتوں کو اور حدیثوں کو کان لگا کر نہیں سنتا۔ کہا کیا سنوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم رسول خدا کا جملہ ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے، جنت اور جہنم میرے ہاتھ میں ہے، جنت میرے ہاتھ میں ہے، جہنم میرے ہاتھ میں ہے، تو میرے بابا کی فکر چھوڑ اپنے بابا کی فکر کر، میرے بابا کی فکر چھوڑ اپنے بابا کی فکر کر کہ تمہارا باپ کہاں جائے گا، کیونکہ پل صراط پر علی کھڑے ہو کر یہ کہے گا اس کو لے لے اس کو چھوڑ دے، اس کو لے لے اس کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا مالک علی ہے، اور جہاں پر ذکر آل محمد ہو جائے وہ تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے مولا کو آ کر کسی کہنے والے نے کہا مولا دعا کیجئے اللہ جنت بھیج دے۔ کہا تمہاری دعا صحیح نہیں ہے، کہا تمہاری دعا صحیح نہیں ہے۔ کہا مولا کیا دعا کروں؟ کہو دعا کرو کہ پروردگار مجھے جنت سے نکال نہ دے۔ کہا مولا کیا میں جنت میں ہوں؟ مولا نے پوچھا کیا تمہارے دل میں ہماری محبت نہیں ہے، تمہارے دل میں ہماری ولا نہیں ہے؟ جب تمہارے دل میں ہماری ولا ہے، جہاں جہاں تم جاؤ جنت تمہارے ساتھ ہے، جہاں جہاں ذکر ہمارا کرو وہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو اس دن تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے جس دن اپنے دل سے ہمیں نکال دیا، جس دن اپنے دل سے ہمیں نکال دیا اس دن خدا تمہیں اپنی جنت سے نکال دے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے کسی آ کر کہنے والے نے یہ جملہ کہا تھا مولا دعا کیجئے، عجیب دعا ہے نا، مولا اصلاح فرما رہے ہیں، مولا دعا کیجئے پیسے آ جائیں امیر بن جاؤں۔ مولا نے کہا تجھ سے بڑھ کر کوئی امیر ہے ہی نہیں۔ کہا مولا کیسے امیر ہوں، کھانے کو لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ ہے نہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا اگر یہ دنیا تمہیں 7 مرتبہ طبق بنا کر سجا کر دلہن کی طرح تیرے سامنے پیش کر دی جائے اور شرط ایک لگا دی جائے، اور وہ شرط یہ ہے کہ ہماری محبت کو چھوڑ دو، تو کیا تم ہماری محبت کو چھوڑو گی؟ کہا مولا خدا کی قسم یہ 7 مرتبہ ہے، اگر 70 مرتبہ بھی زینت بنا کر دنیا کو سنوار کر میرے سامنے پیش کر دیا جائے، مولا 70 دنیاوں کو
آپ کی محبت میں طلاق دے دوں گا۔ یہیں پر مولا نے کہا اب بتاؤ تجھ سے بڑھ کر امیر کون ہے؟ تجھ سے بڑھ کر امیر کون ہے؟ امیر ہے ہی وہی جس کے پاس ولایت امیر المومنین ہے۔ یہی وجہ ہے میرے مولا نے ناز کیا ہے اپنے چاہنے والوں پر، اور وہ کیا ناز کیا ہے؟ ضربت الخیشوم، اگر میں اپنے چاہنے والے کے ناک پر تلوار رکھ کر اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دوں اور اسے یہ کہوں کہ تم میری محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، تو وہ یہ جملہ کہے گا مولا تیرے ہاتھ سے مرنا قبول ہے، تیرے ہاتھ سے مرنا قبول ہے، تیری ولایت سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اور اگر میں منافق کو پوری دنیا سوار کر سجا کر دوں اور کہوں مجھ سے محبت کرو تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ نہج البلاغہ میں جملہ ہے، مولا نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ کہہ رہے میرے آقا میرے مولا رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ کہہ رہے رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی تم سے محبت وہ نہیں کرے گا جس کی نسل میں خرابی ہو، اور تم سے وہ محبت چھوڑ نہیں سکتا جس کی نسل میں اصالت ہو۔ آل محمد سے محبت بہت بڑا اعزاز ہے، اور خدا کا شکر ہے پروردگار عالم نے ہمیں آل محمد کی محبت میں بٹھا دیا ہے، ہمیں حسین کے محبوں میں شمار کیا ہے، علی کے محبوں میں شمار کیا ہے، اور یہی وجہ ہے پروردگار عالم نے انہیں یہ مقام دیا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اے دنیا والو ہم نے آل عمران کو، آل ابراہیم کو، نوح کو، آدم کو عالمین پر مصطفیٰ بنایا ہے، مرتضی بنایا ہے، مجتبی بنایا ہے۔ جسے اللہ چن لیتا ہے پروردگار اسے افضل بنا دیتا ہے۔ علی کی افضلیت پر بہترین دلیل یہ ہے کہ کسی کے ذکر کو پروردگار عالم نے اپنا ذکر قرار نہیں دیا مگر علی کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا۔ کوئی بھی جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی نہیں لا سکتا جو یہ کہے رسول خدا نے کہا ہو فلاں کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر ہے یا میرا ذکر ہے، فلاں کا ذکر میرا ذکر ہے، فلاں کا ذکر میرا ذکر ہے، نہیں مگر یہ علی اور اولاد علی کا ذکر ہے۔ یہ صرف ذکر زبانی نہیں، قلبی، فکری، لسانی، یہ تینوں درجے اللہ کی عبادت شمار کی ہے رسول خدا نے۔ یہ علی مولا کی افضلیت پر، علی مولا کے افضل ہونے پر بہترین دلیل ہے۔ تمام صحابہ میں علی افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علی کا ذکر خود رسول کا ذکر ہے، رسول کا ذکر خود خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ نماز پڑھو وہ بھی عبادت، علی کا ذکر کرو وہ بھی عبادت، روزہ رکھو وہ بھی عبادت، علی کا ذکر کرو وہ بھی عبادت، حج کرو وہ بھی نہیں، میں درست نہیں کہہ رہا، نماز پڑھو مگر علی کو نہ مانو، حج کرو علی کو نہ مانو، روزہ رکھو علی کو نہ مانو، زکات دو علی کو نہ مانو۔ اللہ کہتا ہے تمہاری یہ ساری عبادتیں ڈھیر میں چلی جائیں گی اگر علی سے محبت نہ کرو۔ اور مجھے ایک دوست نے یہاں پر سوال بھیجا، کہا مولانا یہ بتائیے جو مولا حسین سے محبت کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اور کیا وہ نماز نہیں پڑھتے؟ میں اپنے طریقے سے سوال پیش کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے سوالات غلط ہوتے ہیں۔ میں ان کے لیے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو عزادار کا مطلب ہی یہی ہے کہ حسین کو بھی یاد کرتا ہے، مقصد حسین کو بھی یاد کرتا ہے۔ عزاداری محبت حسین ہے،
نماز مقصد حسین ہے، اسی لیے کہا گیا عزاداری کے بعد اگر نماز نہ پڑھو کہیں ایسا نہ ہو مسجد حسین سے شکایت کرے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اس سے بہتر انداز سے صلوات بھیجیے گا۔ جو یہ سوال کرتا ہے نا عزاداری یا نماز، مجھے اس کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ جو یہ سوال کرتا ہے عزاداری یا نماز، ان دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے، ایک کو لینا چاہتا ہے، مگر مصطفیٰ یہ کہتے ہیں مجھے وہ نمازی چاہیے جو عزادار ہو۔ حسین یہ کہتے ہیں مجھے وہ عزادار چاہیے جو نمازی ہو۔ جملے پر غور کیجئے گا، مجھے وہ نمازی، مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ یہ کہتے ہیں مجھے وہ نمازی چاہیے جو عزادار ہو، اور حسین کیا کہتے ہیں مجھے وہ عزادار چاہیے جو نمازی ہو۔ کبھی عزاداری اور نماز میں ٹکراؤ مت کرنا پرانا جملہ ہے، اور علماء کرام کی طرف سے جملہ ہے اگر عزاداری قبول کروانی ہے تو نماز پڑھو، اگر نماز قبول کروانی ہے تو عزاداری کرو۔ یہ کون سی بحثوں میں پڑ گئے، مگر یاد رکھنا، مگر یاد رکھنا خدا کی قسم مولا حسین کا معاملہ ہے پروردگار عالم سے، اے پروردگار یہ میرے عزادار ہیں، اگر ان سے کوتاہی ہو جائے تو انہیں معاف کر دینا، مگر یاد رکھنا جب کوئی نماز نہ پڑھے اس کا ڈائریکٹ سامنا حسین سے ہوتا، اس کا ڈائریکٹ سامنا حسین سے ہوتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، جب امام جعفر صادق علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، تو یہ جملہ کہا، امام علی کا بھی یہ جملہ ہے، اللہ اللہ فی الصلاۃ انہا عمود دینکم، یاد رکھو خبردار نماز سے غافل نہ ہونا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، اگر نماز قبول ہر عمل قبول، اگر نماز رد ہر عمل رد، مگر ہم یہ کہتے ہیں نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز کو قبول کروانے کے لیے ولایت اہل بیت ضروری ہے۔ اور امام جعفر صادق جب گئے تو کیا جملہ کہا؟ جملہ یہ فرماتے ہیں مولا لا ولایتنا، خبردار ہماری اس تک ولایت پہنچ نہیں سکتی، ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاۃ، جو نماز کو خفیف جانے ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ یا یہ کہو کہ امام نے معاذ اللہ غلط بولا ہے۔ ہر معصوم جاتے ہوئے آخری جملے جو تھے وہ نماز کے بارے میں تھے، ان شفاعتنا، ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی۔ بھائی دیکھیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ قبلہ فدا شاہ صاحب نے ہمیں عشرے کے لیے دعوت دی اور کہا کہ قبلہ جب آپ ہمارے حدود میں داخل ہوں گے نا پھر آپ میرا نام لیجئے۔ شرط کیا تھی؟
حد میں داخل ہونا. تھکے ہوئے مجھے لگ رہا ہے. شرط کیا تھی؟ حد میں داخل ہونا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری حد میں داخلے کے لیے شرط ہے نماز. اگر ہماری حد میں آؤ گے تو ہم شفاعت کریں گے. اگر ہماری حد میں ہی نہیں آؤ گے تو شفاعت کیسے کریں گے؟ کہہ رہے ہیں نمازی سے ہمارا تعلق ہے، بے نمازی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے نماز کو اپنی حد بتایا ہے. دیکھیں، دو چیزوں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، اور اس دن میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس کا ایک رخ یہ ہے کہ اگر کوئی اقتدار پر آ جائے تو اس کے ذریعے لوگ آ کر اس کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کے ہیں. تو رسول خدا نے کیا کہا میرے زمانے میں، میرے اقتدار میں مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. ٹھیک، جب علی کی حکومت آئی تو سب پھر علی کا نام لے رہے تھے. رسول کی حکومت میں رسول کا نام. اس وقت رسول خدا نے منافق اور مومن کی پہچان بتائی علی. جب علی کی حکومت آئی سب نے کہا ہم علی والے ہیں. تو آ کر مولا کے چاہنے والوں نے پوچھا مولا کیسے پہچانے؟ ہر ایک آ کر کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں علی والا ہوں، وہ کہہ رہا ہے میں علی والا ہوں، ادھر والا کہہ رہا ہے میں علی والا ہوں. مولا منافق کو پہچانے کیسے؟ بھائی رسول کے زمانے میں ایمان اور نفاق کی پہچان تھی علی، اور یہ طے ہے جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ اس کا نام لیتے ہیں. بولا علی کی حکومت میں ظاہر سی بات ہے علی کا نام لیں گے. سب آ کر کہہ رہے میں علی والا ہوں، سب آ کر کہہ رہے میں علی والا ہوں. مولا سے پوچھا مولا پہچانے کیسے؟ یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. مولا نے دو شرطیں بتائی. پہلی شرط یہ دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں. یعنی مولا نے جو شرط رسول خدا نے اپنی حکومت میں علی مولا کی لگائی تھی اس کو ہٹا کر مولا نے اپنی جگہ پر نماز کو رکھ دیا. دوسری شرط توجہ ہے، دوسری شرط کہا یہ دیکھو کون کتنا مومن کے کام آتا ہے. صرف نماز نہیں بلکہ مومن کے کتنے کام آتا ہے. اسی لیے میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ فرماتے ہیں خبردار کسی کے طولانی سجدوں سے متاثر مت ہونا، کسی کے ذکر سے متاثر مت ہونا، کسی کے رکوع طولانی کرنے سے متاثر نہ ہونا. اگر یہ عبادتیں کرتا ہوا نظر آئے ساتھ میں یہ چیز ضرور دیکھنا. بولا کیا دیکھیں؟ کہا یہ دیکھو یہ مومنوں کے ساتھ کتنا اچھا چلتا ہے، یہ مومنین کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے. اگر مومنوں سے سچ بولتا ہے تو اس کی نماز سچی ہے. اگر مومنوں سے امانت داری کرتا ہے تو اس کی نماز امین ہے. اگر مومنوں سے جھوٹ بولے نماز پڑھے یہ جھوٹی نماز ہے، سچی نماز نہیں. سچی نماز کب ہے؟ سچی نماز کب ہے؟ کہا سچی نماز تب ہے جب یہ مومنوں کے ساتھ بھی سچا ہو، یہ علی والوں کے ساتھ بھی سچا ہو، یہ علی کے چاہنے والوں کے ساتھ بھی سچا ہو. اگر علی والوں کے ساتھ سچا نہیں اس کی عبادت جھوٹی ہے، اس کی عبادت نہیں ہے. اب یہاں سے ایک معیار لے لو، صرف نماز کافی نہیں ہے، علی کے چاہنے والوں کی عزت بھی کرنی ہے. جو نماز پڑھ کے اکڑ جائے وہ نماز نہیں ہے، نماز ہی تو شیطان بناتی ہے.
نماز ہی تو شیطان بناتی ہے، مگر یہ نماز کام کب آئے گی؟ جب علی کی ولایت ہو اور علی کے چاہنے والوں کی عزت ہو۔ حجاج ابن یوسف کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ حجاج ابن یوسف کون ہے؟ جو یزید کے بعد بہت بڑا ظالم ہے۔ محمد بن قاسم یہی بھیجنے والا تھا سندھ میں، جس کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے اسلام کی افتتاح کی تھی، مگر وہ سید بڑے مظلوم ہیں بیچارے، سیدوں کے پیچھے پیچھے آیا اور انہیں قتل کرنا چاہتا تھا۔ حجاج ابن یوسف اتنا ظالم، جب یہ پیدا ہوا تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی خوراک میں ماں کا دودھ بعد میں تھا، کالے بکرے کا خون پہلے تھا۔ یہ اتنا ظالم، اگر یہ سچ نہ بھی ہو تو اس کے ظلم کی بنیاد پر یہ بات بنائی گئی ہے۔ اتنا ظالم، ناشتہ بعد میں کرتا تھا، پہلے علی والوں کا قتل کرتا تھا، اتنا ظالم۔ مولا سجاد نے حکم دیا، کہا تقیے میں چلے جاؤ، سب تقیے میں چلے گئے۔ اب علی والا کوئی مل نہیں رہا تھا، مولا کا چاہنے والا کوئی مل نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں علی والوں کو ڈھونڈنے کی۔ کہا وہ کیا ترکیب ہے؟ کہا راستوں میں گڑھے کھودو اور پھر راستہ ہموار کر دو۔ کہا جو گڑھے میں گرے اسے نہیں، جو گرتے کو سہارا دے اسے لے کر۔ لگ رہا ہے آپ لوگ تھکے ہوئے، تھکا ہوا بادلوں کو ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو نہیں۔ جی یہ بادل صبح سے برس رہے ہیں، وہ نہیں تھکے، مگر آپ لوگ تھک گئے، ٹھیک ہے اسی طریقے سے سنیے بات پہنچ جائے۔ کہا جو گڑھے میں گرے اسے نہیں، جو گرتے ہوئے کو سہارا دے اسے لے کر آؤ۔ جب لایا گیا کئی لوگ جمع ہو گئے، کہا یہ علی کے شیعہ ہیں۔ حجاج سے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا یہ علی کے شیعہ ہیں؟ کہا دیکھتے نہیں، ان کے وجود سے علی کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے وجود سے علی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کون سی علی کی خوشبو ہے؟ کہا دیکھا نہیں، جو گر رہا تھا یہ اس کو سہارا دے رہے تھے۔ سہارا دینا یا علی کا کام ہے یا علی کے چاہنے والے کا کام ہے؟ اب ایمان سے بتاؤ، ہم سہارا دیتے ہیں یا گرتے کو ایک اور دھکا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا گرتے کو ایک اور دھکا دو تاکہ گر جائے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ واقعاً ہم علی والے ہیں؟ آیا ہم گرتوں کو سہارا دیتے ہیں یا گرتے کو اور گراتے ہیں؟ علی مولا یہ کہہ رہے ہیں، دشمن بھی یہ کہہ رہا ہے، علی والا وہ ہے جو گرتوں کو سہارا دے۔ دو چیزیں یاد رکھنا، علی والوں کی عزت کرو، نماز پڑھو، حسین خود بخود اپنا لیں گے۔ اور جو نماز نہ پڑھے یا علی والوں کی عزت نہ کرے، حسین اس سے ناراض ہے۔ ابھی میرے ذاکر پیشرو ذاکر بیان کر رہے تھے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اچھا ایک بات، یہ بات کل مکمل کروں گا مگر یہ بات سن لیں، ان کے افضل ہونے کی اور صحابہ پر دلیل یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو عبادت قرار دیا ہے۔ صرف ان کی محبت کو عبادت قرار نہیں دیا، بلکہ جو ان کا چاہنے والا ہو اس کی زیارت اور اس کی محبت بھی عبادت قرار دی ہے۔ زیارت بھی بھائی صرف مولا علی کی زیارت عبادت نہیں ہے، علی کے چاہنے والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ اس کے دل میں علی کی ولایت کا نور ہے۔ علم کا مالک کون ہے؟ علی مولا۔ ایسا ہی ہے نا، علم کا مالک کون ہے؟
کیا رسول خدا نے کہا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ملا مولوی سے پوچھو قرآن سر پہ رکھ کر عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کہے گا ہاں، تجھے دیکھے تو عبادت ہے، اے ملا تجھے دیکھے تو عبادت ہے، مگر علی کو دیکھنے پر عبادت کہے تو تجھے اعتراض ہوتا ہے۔ علم کا مالک ہے علی، یہ علم کسی کے دل میں آ جائے تو اللہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیتا ہے، تو علی کی محبت بھی اگر دل میں آ جائے تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ درود بھیجیے محمد والا۔ اب مولا رضا یہاں فرمان جاری کرتے ہیں، مولا رضا یہ فرماتے ہیں مومن کو دیکھنا مودت اور اس سے محبت عبادت ہے۔ مومن کو دیکھنا کیا ہے؟ بولیں مودت، بولیں محبت نہیں، مودت، اہل مودت مجمع ہے۔ مومن کو دیکھنا کیا ہے؟ مودت، مولا نے محبت نہیں کہا، مودت، اور مومن کی محبت عبادت۔ یہ مومن کی محبت عبادت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ آل محمد افضل ہیں، جو بھی ان سے محبت کرے گا اس کی محبت بھی عبادت ہے، اور ان کی زیارت، ان کو دیکھنا مودت۔ اچھا محبت کیوں نہیں کہا مودت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، پرانی مثال ہے، مچھلی کو پانی سے محبت ہے یا مودت؟ کیا ہے؟ کیوں مودت ہے؟ کہتے ہیں اس لیے اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی کی موت ہے۔ مولا رضا یہ کہہ رہے ہیں مومن کی زیارت کرنا محبت نہیں، مودت ہے۔ یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں اگر مومن سے نہ ملے تو ہمارے دین کی موت ہے۔ مومن سے ملتا ہے، دین آل محمد زندہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک روایت، وہ روایت کیا ہے؟ مومن سے محبت کرنا عبادت ہے اور زیارت کرنا مودت ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ امام رضا علیہ السلام بتا رہے، یہ بتا رہے ہیں۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، صرف مومن کی محبت نہیں بلکہ مومن کی عزت، معصوم کہہ رہے ہماری عزت۔ مولا آپ تک پہنچ نہیں سکتا، کیا کروں؟ کہا کہاں رہتے ہو؟ فلاں علاقے میں۔ کہا وہاں کوئی مومن ہے؟ ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ کہا ہاں مولا ہے۔ کہا جاؤ تم اس کو دیکھو، تمہیں اس کو دیکھنے کا ثواب نہیں، مجھ رضا کو دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ مولا آپ تو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، میں تو آپ کو ہاتھ بھی ملانا چاہتا ہوں۔ کہا تم اس سے ہاتھ ملاؤ، میں ضامن ہوں وہی ثواب ملے گا جو مجھ سے ہاتھ ملانے کا ہے۔ مولا صادق کا جملہ ہے، مولا صادق کا جملہ، خدا کی قسم ایسی روایتوں سے۔ اچھا اصول کافی کی روایت بتا رہا ہوں، اصول کافی کی روایت سے یہ بتا رہا ہوں، معصوم یہ جملہ کہتے ہیں مومن کی زیارت ہماری زیارت تو ہے ہی ہے، مگر جو اس وجہ سے مومن کی زیارت کرے کہ اس کے دل میں ہماری ولا ہے، جب اس نیت سے زیارت کرتا ہے تو پھر وہ مومن کی نہیں خود خدا کی زیارت کرتا ہے۔ اچھا مولا چھٹے مولا نے کیا جملہ کہا؟ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو جب تم دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، ایسے ہاتھ نہیں ملانا، ہاتھوں میں آتے ہیں ایسے نہیں، بالکل ہاتھ میں ملاؤ یوں۔ اور مولا یہ فرماتے ہیں مان الاخبار میں بھی روایت موجود ہے اور الخصال میں بھی روایت موجود ہے، جب دو مومن ہاتھ ملاتے ہیں نا، جیسے آندھی آتی ہے، آندھی کیا کرتی ہے؟ سارا گند کوڑا کرکٹ جمع کرتی ہے، جمع کر کے لے جاتی ہے۔ کہتے ہیں
ایسے ہی دو مومن جب ہاتھ ملاتے ان کے نامہ اعمال میں آندھی آتی ہے، لرزہ آتا ہے، یہ ہاتھ ملا کے جدا نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے تو علی والے ملے تھے، انعام یہ دیتا ہوں اب ان کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ کس کا ثواب بتایا جا رہا ہے؟ علی کے چاہنے والے کا، اہل بیت سے محبت کرنے والے کا۔ نہ صرف اتنا بلکہ معصوم یہ جملہ فرماتے ہیں، اور وہ روایت پیش کر رہا تھا امام موسیٰ کاظم کی، کس کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس کے لیے روایت پیش کر رہا ہوں؟ امام نے اپنی طرف سے ایک وزیر مقرر کیا تھا، اللہ اکبر، اور جب اسے وزیر مقرر کیا تو مصروفیت بڑھ گئی۔ جب مصروفیت بڑھ گئی تو ایک مرتبہ ایک چاہنے والا، مولا کا چاہنے والا اس کے در پہ آیا، ٹائم نہ دے سکا، وہ بغیر ملے چلا گیا۔ کون ہے یہ؟ علی بن یقطین۔ اچھا، اس سے پہلے یہ جملہ سن لیں، امام موسیٰ کاظم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب یہ اس رخ پہ گفتگو آ گئی ہے تو سن ہی لیجئے۔ امام فرماتے ہیں جب میں حج کے لیے نکلا تھا، مدینے سے لے کر حج کیا، حج کرنے کے بعد واپس آیا، مسلسل 2 لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا۔ امام مبالغہ تو نہیں کرتے نا، بات بڑھا کر پیش تو نہیں کرتے، کہا 2 لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا، ایک اسماعیل، ایک علی بن یقطین، 2 لوگوں کے لیے مسلسل دعا۔ دوران حج بھی، حج سے واپس آئے گھر سے گھر تک جن ہستیوں کے لیے امام موسیٰ کاظم دعا کر رہے تھے وہ تھے علی بن یقطین و اسماعیل۔ مگر جب علی بن یقطین ٹائم نہ دے پائے ابراہیم شتربان کو، تو ایک مرتبہ جب یہی علی بن یقطین امام سے ملنا چاہتے ہیں تو امام ملاقات نہیں کرتے۔ 3 مرتبہ کوشش کی علی بن یقطین نے، امام نے ملاقات نہیں کی۔ ایک مرتبہ ایک راستے میں مل گئے، قدموں میں گر گئے، مولا کیا بات ہے آپ مجھ سے ملتے نہیں؟ کہا جب تمہارے پاس ہمارے چاہنے والوں کے لیے وقت نہیں تو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں۔ اے علی بن یقطین بھول گئے ہم نے تمہیں وزارت کی اجازت اس لیے دی تھی تاکہ ہمارے چاہنے والوں کے کام آ سکو، تاکہ تم ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کر سکو۔ اگر تم ہمارے چاہنے والوں کی خدمت نہ کر سکو تو تم بھی نہ چاہیے اور تمہاری وزارت بھی نہ چاہیے۔ تو ایک مرتبہ علی بن یقطین نے کہا مولا معافی چاہتا ہوں، کہا معافی مجھ سے نہیں، ہمارے چاہنے والے سے مانگو۔ کہا مولا وہ تو دور ہے، کہا ارادہ تم کرو، پہنچا ہم دیتے ہیں۔ مولا کو کتنی تڑپ ہے کہ اسے معافی مل جائے۔ علی بن یقطین ابراہیم شتربان کے دروازے پر، ابراہیم شتربان اونٹ چرانے والا پریشان ہو گیا، وزیر اعظم آیا ہوا ہے، کہا خیریت تو ہے؟ دوڑتا ہوا باہر آیا، کہا علی بن یقطین خیریت تو ہے؟ کیوں آئے ہو؟ کہا آج وزیر بن کر نہیں آیا، خطا کار بن کر آیا ہوں، اور یہ یاد رکھنا عہدے انہیں ملتے ہیں جو طبیعت کے عاجز ہوں، متکبر کو عہدہ نہیں ملتا۔ اہل بیت متکبر کو عہدہ نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ کہا میری کیا حیثیت و بساط کہ میں تجھے معاف کروں؟ کا نہیں، فرزند زہرا ناراض ہو گئے، فرزند زہرا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ابراہیم شتربان نے کہا چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا نہیں ایسے نہیں، کوئی نشانی تو لے جاؤں، کوئی نشانی لے جاؤں۔ کہا کیا نشانی؟
کہا میں زمین پہ سوؤں گا، ایک رخسار زمین پر ہوگا، ایک رخسار اوپر ہوگا، تم کیا کرو گے؟ اپنا پیر چپل سمیت اٹھاؤ اور میرے رخسار پر رکھ دو، میرے رخسار پر رکھ دو تاکہ میں فرزند زہرا کو نشان دکھاؤں۔ ہاں، جنہیں معافی مانگنے کے آداب آتے ہیں انہیں کو ایسی جزا ملتی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہوگی نا؟ علی بن یقطی نے کیا کیا؟ اس اونٹ چرانے والے چرواہے کی چپل کے نشان اپنے رخسار پہ لگائے۔ کیوں؟ تاکہ بطول کا بیٹا مجھ سے راضی ہو جائے، جو ناراض ہے۔ کیوں یہ نشان لگوائے؟ تاکہ بطول کا بیٹا راضی ہو جائے۔ اور ہم سے آج کے زمانے کا امام کیا طلب کرتا ہے؟ اپنے رخسار پر داڑھی رکھ، اور ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ فیشن ہو جائے تو رکھ لیتے ہیں، امام کے قول پر داڑھی نہیں رکھتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ فیشن ہے تو رکھ لیں گے داڑھی، اگر یہی داڑھی اس نیت سے ہوتی کوئی مجھے خوبصورت کہے یا نہ کہے، میرے امام کا فرمان ہے۔ یہ نشان لے کر امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچا، کہا مولا اب راضی ہے؟ کہا اب راضی ہوں۔ اسی طریقے سے ہر رعیت اپنے امام کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آج 5 محرم ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتا اس سے، 5 محرم ہے، دیکھ رہے ہیں چند ہی دنوں کا مہمان رہ گیا ہے زینب کا بھائی۔ اجرکم علی اللہ، یہ کائنات کی واحد بہن ہوگی جس نے بڑی کوشش کی بھائی کو بچا لے، مگر بھائی کو بچا نہ سکی۔ بھائی کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ اپنی نسل بھائی پہ صدقہ کر دی، اور محمد اپنی نسل بھائی پہ صدقہ کر دی، مگر بھائی بچ نہ سکا۔ پتہ ہے نا، اور محمد جناب حسین پر قربان کر رہی ہے؟ نہیں، حسین کے لخت جگر اکبر پہ قربان کر رہی ہے۔ روایت ہے جناب زینب نے مولا اکبر کو بلایا، اکبر آ جاؤ، مولا عباس کو بلایا، اور محمد کو بلایا، اکبر کو بٹھایا، عباس اور کو تم سہارا دو، محمد کو میں لیتی ہوں، کرنا کیا ہے؟ اکبر کا طواف کرنا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اکبر کا طواف کرنا ہے۔ آقا زادی یہ کیوں عمل ہو رہا ہے؟ عباس دیکھ نہیں رہے، اور محمد کو اکبر کے حسن پہ صدقہ کر رہی ہے۔ میں اپنے بھائی حسین کے نور پہ صدقہ کر رہی ہوں۔ حسین مولا شب عاشور خیموں کا چکر لگا رہے ہیں، لگاتے لگاتے رباب کے خیمے سے گزرے، رباب اپنے ششماہے کو تیار کر رہی ہے اور جملہ کہہ رہی ہے، اصغر کل سب قربانی میدان میں جا جا کر دیں گے، اے اصغر تو جا کر نہیں بلکہ تجھے اپنے بابا حسین لے جائیں گے، خیال کرنا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اے اصغر کہیں ایسا نہ ہو تیری ماں آقا زادی زہرا کے سامنے شرمندہ ہو، اے اصغر مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ حسین آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ ایک بیوہ ہے جو اپنے یتیم کو تیار کر رہی ہے، اے قاسم تو شبیہ حسن ہے، کل تیرا باپ نہ ہوگا، مگر دیکھو بیوہ کو شرمندہ نہ کرنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں اول دن سے کہہ رہا ہوں، میں رلانے کی کوشش اس لیے نہیں کر رہا ذاکر کی مجلس مقبول ہو جائے، میں تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں
اس لیے کہ رلانا جنت کی ضمانت ہے، رونا جنت کی ضمانت ہے۔ رونا اور رلانا پیسہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ تو عقیدت ہے، یہ تو محبت ہے۔ اگر حسین کے نام پر میرے چند لفظوں سے رو دیے تو میں کہوں گا مولا میں نے اتنے لوگوں کو ذکر حسین پہ رلایا تھا، اجرکم اللہ، جزائے خیر دے یہاں کے بانی ہم کو، قبلہ فدا شاہ صاحب کو، یہاں جو جتنے افراد خدمت کرتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں، مولا آپ کو جزا دیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا جملہ کہوں، خود سیدہ آپ کو جزا دے گی اور کہے گی آ جاؤ میرے لال کے آزادہ، حسین مولا آگے بڑھے، کیا دیکھا جناب لیلا اپنے جوان کو تیار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے پلے تو زینب کی گود میں ہو، اجرکم اللہ۔ حسین آگے بڑھے اور ایک مرتبہ کیا دیکھا، ایک ماں ہے جو بچوں کو کہہ رہی ہے تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی کے نواسے ہو، ارے جب کل میدان جنگ میں جانا میرے دودھ کی لاج رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ماں زہرا کے سامنے شرمندہ کرواؤ۔ دوسرا دن ہوا، عاشور کا روز آیا، ہر ایک شہید ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اونو محمد کو بلایا اور تیور بدلے ہوئے ہیں، اونو محمد نہیں جا رہے، اگر بہانہ لا رہے ہو دودھ معاف نہیں کروں گی، اگر بہانہ لا رہے ہو دودھ معاف نہیں کروں گی۔ دونوں شہزادے قدموں میں گر گئے، اماں کوشش تو کر رہے ہیں، ماموں اجازت نہیں دے رہے، عباس آ جاؤ انہیں اجازت دلا دو۔ عباس کے شاگردوں کو اجازت ملی اور ایسا لڑے کہ کہنے والوں نے، لڑنے والوں نے یہ جملہ کہا، ارے یہ عباس کے شاگرد ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں۔ اور اتنے میں آواز بلند ہوئی، دریائے فرات کے لب پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جناب فضہ نے کہا زینب آقا زادی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے دریائے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ بی بی زینب نے مصلی بچھایا اور دعا کی، پروردگار میرے کم سن بچے ہیں، پیاسے ہیں 3 دن کے، کہیں ایسا نہ ہو پانی پی لیں، حسین کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اجرکم اللہ، ارے حسین کا اصغر پیاسا ہے، اگر پانی پی لیا تو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ارے زینب نے یہ تربیت کی تھی، مگر انہوں نے بی بی کی لاج رکھی، پانی نہ پیا۔ ظالموں نے کہا مل کر حملہ کرو، اب مل کر حملہ کیا۔ دونوں شہزادوں نے آواز بلند کی، ارے مامو مدد کو پہنچیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شہزادوں کو لایا گیا، ایک مرتبہ ہر بی بی بیٹھ کرنے لگی، ارے نہیں تھی تو ماں زینب نہیں تھی، ارے زینب کہاں گئی؟ ارے آقا مصلی پر سجدہ جبر کر رہی ہے، اللہ نے میرا صدقہ قبول کر لیا، ذرا زینب کو بلاؤ۔ ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کے لاشے پر آئی، کہا زینب روگی نہیں، کہا بھیا اکبر پہ صدقہ کر دیے، میں نہیں رہوں گی۔ بس ایک منزل، جب یہ اہل عزت چلا گیا شام میں قید ہوا، اور ایک مرتبہ شام میں انقلاب کے آثار ظاہر ہوئے، اور جب آزادی ملی بی بی نے شرط لگائی ہم جب تک یہاں ماتم نہ کریں شام سے نکلیں گے نہیں۔ ارے میں نے بھیا حسین پہ ماتم نہیں کیا، میں نے بھیا حسین پہ گریہ نہیں کیا۔ عزتارو کہا گیا تبرکات واپس دو، سر واپس دو۔ ایک مرتبہ سر حسین آیا، بی بی زینب نے استقبال کیا، بھائی کے سر کو گلے لگایا، بوسے دیا، بھائی کے سر کو بین
کرنے لگی. ایک مرتبہ علی اکبر کا سر آیا, لیلا نے استقبال کیا. ایک مرتبہ قاسم کا سر آیا, کیا. ایک مرتبہ زبر کا سر آیا, جناب رباب نے استقبال کیا. اب دو شہزادوں کے سر آئے, کسی نے استقبال نہ کیا, سر نیچے رکھ دیے گئے. ایک مرتبہ کچھ بوڑھیوں نے آواز بلند کی, کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ ان کو کوئی رونے والا نہیں. زینب نے آواز بلند کی, ارے ان کی ماں زندہ ہے, ارے اپنے بھائی کو رو رہی. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب